پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا، دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب۔ آگ کے بگولے میں آسمان پر جانا۔ کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے ایلیا کی بڑی تلاش، جس کے بارے میں نے آپ کو کچھ وقت پہلے ہی بتایا تھا؟ اس کے غائب ہونے سے پہیلی بنی۔ علیشا، تم اس کے سب سے اچھے دوست تھے، کیا تم جانتے ہو ایلیا کہاں ہے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم بہت خوش ہو، مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ مجھے بالکل یاد ہے اس نے جانے سے پہلے کیسے اپنا چوگا اتارا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے نہیں دیا، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود میں اس کے ساتھ گیا۔ راستے میں ہمیں کچھ نبی ملے جنہوں نے ہم سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ ایلیا کا آخری دن ہے؟ کیا تمہیں دکھ ہوا تھا جب تم نے یہ سنا تھا؟ میں پہلے سے یہ جانتا تھا اور ان کو چپ رہنے کو بھی کہا۔ پھر ہم مشرق کی طرف بڑھے۔ جب ہم یردن پہنچے، ہمیں کوئی پل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایلیا نے اپنا چوگا اتارا اور اس کو طے کیا اور پانی کو مارا۔ ذرا سوچو، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا درمیان سے، اور ہم خشک زمین پر سے چل کر گئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں وہاں تھا۔ میں خدا کی بزرگی اور طاقت کو دیکھ کر حیران ہوا، اور اس نے کمزور لوگوں کے ذریعے یہ معجزے کیے۔ جیسے ہم ساتھ ساتھ چلے، ہم نے خدا کے بارے میں باتیں کی، اور پھر ایک کام ہوا۔ آسمان سے ایک آگ کا رتھ آیا، ایک ایسا رتھ جس میں آگ والے گھوڑے تھے۔ حیران ہو کر میں نے دیکھا کہ ایلیا اس رتھ میں بیٹھ کر خدا کی اس بادشاہی میں چلا گیا جو نظر نہیں آتی۔ میں نے اس کے بعد اسے آواز بھی دی، لیکن میں نے اسے پھر کبھی نہ دیکھا۔ ایلیا کو خدا اس شاندار طریقے سے آسمان پر اٹھا لے گیا، اور اس لیے کوئی بھی اسے کبھی ڈھونڈ نہیں سکا۔ شکریہ علیشا، ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ پہیلی سلجھ گئی ہے۔ ویسے تو موت کی وجہ سے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ کب اور کیسے ہماری زندگی ختم ہوگی، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم موت کے بعد کہاں ہوں گے۔ ایلیا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ بائبل میں بھی ایک ایسی جگہ کا ذکر ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا 5 باب 12 آیت۔ اگلی کہانی میں آپ کو بتاؤں گی کہ پطرس نے کیسے یسوع کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASP KAHANI @gmail.com۔